لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، یہ محرم و سفر، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ وعدہ خدائے برحق ہے اور صدیقہ طاہرہ بی بی زہرا کی دعا ہے۔ امام حسین کی عزاداری کرنے والے اس دنیا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ وہ آسمان و زمین، وہ کہیں کے بھی مکین ہوں، وہ عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں۔ جنات حسین کا ماتم کرنے والے، فرشتے امام کا غم منانے والے، شجر و حجر میں بھی اس غم کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کیا کرو اس عنوان سے بھی کہ اس نے ہمارے دل کو بھی یہ غم حسین کے لیے چن لیا ہے، ورنہ حسین کا غم منانے والوں کی کمی نہیں ہے، حسین کا ماتم کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ تاریخ یہ لکھتی ہے، مسلمانوں کی تمام کتابوں نے لکھا کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہے، مجھے زیادہ فضائل نہیں پڑھنا ہے، میرا مقصد مصائب بیان کر دینا ہے، بہت جلدی سے میں مصائب کی منزلوں تک آ جاؤں گا۔ مسلمانوں کی تمام تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے ہیں، بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے خون تازہ ابلتا ہے اس پتھر کے نیچے سے۔ آسمان ایک دن نہیں متواتر 40 روز تک خون برساتا رہا۔ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک مشہور کتاب تاریخ الخلفاء ہے، اس کے مصنف علامہ جلال الدین السیوطی نے بھی لکھا کہ 40 روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اور برسنے کے بعد جب یہ خون بند ہوا تو آسمان پہ شفق کی صورت میں یہ خون ظاہر رہا۔ اس سے پہلے دنیا نے کبھی شفق آسمان پر دیکھی نہیں تھی، اور یہ خون، یہ شفق شہادت حسین کی علامت بن کر یہ تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ تو دنیا والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہم پہ یہ اعتراض کرتی ہے کہ حسین کا غم اتنی طویل مدت تک کیوں مناتے ہو۔ میں دنیا والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان نے 40 روز تک خون کے آنسو بہا کے یہ بتایا ہے کہ عاشورہ حسینی بھی مناؤ، حسین کا چہلم بھی مناؤ۔ یہ آسمان نے بتایا 40 روز تک خون کے آنسو بہا کے کہ حسین کا غم عاشورہ محرم اور چہلم یہ حسین کے غم کا حصہ ہے۔ ہم امام کے غم کو چہلم سے متصل کرتے ہیں۔ آسمان پہ شفق نے باقی رہ کے یہ بتایا کہ اس غم کو زندگی بھر نبھاؤ۔ بس عزادارو، یہ محرم و سفر، یہ عزاداری، یہ اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتے ہیں، ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے۔ صرف غم منانے پہ اکتفا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم غم منا رہے ہیں، امام کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے جوانوں کی کمائی میں برکت دے کہ عزاداری میں اور حصہ لیں، لیکن جہاں پہ غم منایا جاتا ہے وہیں پہ اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کتابچے
پمفلٹ اسے ہندی انگریزی زبان میں چھپوا کے تقسیم کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے درمیان انہیں بتانا چاہیے کہ حسین کون تھے، یزید کون تھا۔ یہ دنیا کو بتاؤ کہ یزید ظلم ہی ظلم تھا، حسین کرم ہی کرم تھے۔ یزید اسفلا سافلین میں تھا، حسین جوانان جنت کے سردار تھے۔ یزید کافروں کا جانشین تھا، حسین پیغمبروں کے وارث تھے۔ یا آسان زبان میں بڑا تعارفی جملہ کہوں، یزید ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین محمد کے نواسے تھے۔ یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یزید کون تھا۔ شر کے پتلے کا نام یزید ہے، خیر کے مجسمے کا نام حسین ہے۔ یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یزید، مختصر سی تاریخ، بہت چند منٹ۔ یزید جس کا خمیر نصرانیت سے تیار ہوا تھا، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ یزید کی ماں جو شام کے دیہی علاقے کی قبیلہ کلب، جہاں نصرانیت کا وجود پایا جاتا تھا، اس قبیلے کی شاخ کی ایک عورت تھی میسون، جس سے معاویہ نے شادی کی۔ اب تاریخ عرب نے لکھا ہے کہ شام کے صحرائی افراد جو بادیہ نشین تھے، انہیں شہری زندگی پسند نہیں آتی تھی، ہوتا بھی ہے اکثر ایسا۔ لہذا جو میسون شام کی شاہانہ زندگی سے گھبرا کے وہ بادیہ عرب میں زندگی گزارنے لگی، یہیں پہ منافق یزید کی پیدائش بھی ہوئی، یہیں پر تربیت بھی ہوئی۔ بس صاحب نظر افراد کا مجمع ہے، میں اشارے کنائے میں بات کہہ دے رہا ہوں۔ یہیں پہ یزید کی پیدائش بھی ہوئی، یہیں پہ تربیت بھی ہوئی۔ معاویہ کا وزیر مال یہ بھی نصرانی تھا۔ وزیر مال کا بیٹا یرمنا جو یزید کے دوست میں شامل تھا۔ تاریخ عرب کا مشہور عیسائی شاعر احزل وہ یزید کے یاران بزم میں شامل تھا۔ یعنی چاروں طرف سے مسیحیت، نصرانیت یزید پر نرغہ کیے ہوئے ہے۔ تاریخ اسلام کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا ہی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پیغمبر کا جانشین کہنے لگے اپنے کو۔ اور یہ نصرانیت یزید کے مزاج میں ایسی رچی بسی تھی کہ یہ ملعون کہتا تھا کہ اگر شراب دین محمد میں حرام ہے تو دین مسیح پہ ہو کے پی لی جائے۔ یہ تھا یزید کا مذہب۔ اور ایسا شخص حسین سے مطالبہ بیعت کرے۔ بس ایک تاریخی فقرہ کہتا ہوں کہ الہی نظام کے وارث حسین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ انسانی نظام کی بیعت کر لے، اور کجا یزید جیسا فاسق و فاجر۔ تو امام نے طے کیا کہ اس کے خلاف ایک ایسا احتجاج ہونا چاہیے، ایک ایسا پروٹیسٹ ہونا چاہیے جو تاریخ میں قیامت تک یاد کیا جائے، اور ایسا احتجاج جو گھر میں نہ ہو، میدان میں ہو، تنہائی میں نہ ہو، مجمع میں ہو، رات میں نہ ہو، دن میں ہو، جس سے انسانیت کی تاریخ میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن یزید کے خلاف کوئی نہ اٹھا۔ عامریت نے سب کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے، بس حسین اٹھے یزید کے خلاف، اور میدان کربلا میں قربانی پیش کی امام نے۔ عزادارو، جو کربلا کی فتح ہے، جو شہادت عظمیٰ ہے، یہ دو مرحلوں میں تقسیم ہے۔ ایک مرحلہ شہادت کا ہے اور دوسرا مرحلہ وہ اسیری کا مرحلہ ہے۔ دونوں محاذوں پہ امام کی دو اولادیں، ایک مرحلے پہ علی اصغر کی شہادت ہے، ایک مرحلے پہ بی بی سکینہ کی وفات ہے۔ یہ شہادت اگر پتھروں کے جگر کو بھی پگھلا دینے والی ہے تو وہی بی بی سکینہ کی شہادت جو زندان شام میں ہوئی،
وہ بھی انسانی دل کو برما دینے والی شہادت ہے۔ ہاں عزادارو، میں مصائب کے مرحلے میں آ گیا۔ حسین کی اس 4 برس کی بچی سکینہ سے حسینی خواتین کو، ہماری بچیوں کو، عزاداروں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو نہ جانے کیسا لگاؤ ہے کہ ماہ سفر آتا ہے، بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ ادھر نام سکینہ زبان پہ آتا ہے، ادھر آنکھوں میں ایک منظر گھوم جاتا ہے، نیلے رخسار سامنے آ جاتے ہیں، کانوں سے رشتہ ہوا لہو سامنے آ جاتا ہے، جلا ہوا دامن جگر کو تڑپانے لگتا ہے۔ ہاں عزادارو، جب حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، جو بھی ظالم آتا ہے وہ سکینہ کو پوچھتا ہے کہ حسین کی وہ بچی کہاں ہے جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے سکینہ کو؟ تسلی دینے کے لیے نہیں، دست شفقت پھیرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے۔ ہاں عزادارو، حسین کی محبت بچی کے لیے ایک جرم بن گئی۔ جب دربار شام میں داخلہ ہوا ہے، اہل حرم آئے، ظالم تعارف کرا رہا ہے، یہ زینب بنت علی ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے۔ جب یزید نے سکینہ کو دیکھا، حسین کی 4 برس کی یتیمہ بچی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہے، یزید کہتا ہے اے سکینہ، تم اپنا ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بس تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی یزید نے پوچھا، بی بی نے اپنے بیمار بھائی کی طرف دیکھا، یزید نے پھر سوال دہرایا، سکینہ خاموش رہی، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، سکینہ نے پھر سید سجاد کی طرف دیکھا۔ ہاں عزادارو، تڑپ جائیں گے۔ یزید نے کہا اے سکینہ، میں پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ بس امام سجاد ایک مرتبہ تڑپ کے بولے، اے یزید، میری بہن جواب نہ دے سکے گی، ارے جو گلے میں رسی پڑی ہے نا وہ اتنی تنگ ہے کہ میری بہن بول نہیں سکتی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اے یزید، جو رسی میری بہن کے گلے میں پڑی ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ میری بہن بول نہیں سکتی۔ ایک سپاہی کو حکم دیا یزید نے، گردن کی رسی ڈھیلی کر دی جائے۔ سکینہ دوڑ کے بھائی کے دامن سے لپٹ گئی۔ ہمارا بیمار امام کہتا ہے اے یزید، میری بہن مر جائے گی لیکن نامحرم کو ہاتھ نہ لگانے دے گی۔ امام آگے بڑھے، بہن کے گلے کی ریشمہ ڈھیلی کی۔ اب یزید نے سوال کیا، اے سکینہ، تم اپنا ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بی بی کہتی ہے اے یزید، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، میری پھپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رکھا ہے۔ اے یزید، میرے بال چھوٹے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، بس عزادارو، آخری 2 منٹ اور ختم مصائب۔ یہ قافلہ یزید نے زندان شام میں بھیج دیا۔ کیسا زندان، تاریخ کی روشنی میں بیان کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ زندان ایسا تھا جو امام سجاد نے بیان کیا۔ لحوف میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ زندان شام میں جب ایک چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا، قید میں کیسی گزر رہی ہے؟ چاہنے والے نے امام کو دیکھا، چہرہ زرد پڑا ہوا، پیروں سے خون جاری، امام سہارا لے کے اٹھ پاتے ہیں۔ کہا مولا قید میں کیسی گزر رہی ہے؟ امام نے کہا جو یزید جیسے شخص کا قیدی ہو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیسی گزر رہی ہے؟ اے چاہنے والے، بس یہ سمجھ لو جب سے میرے بابا شہید ہوئے ہیں بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملا ہے، خواہش کے مطابق پانی نہیں ملا، ہمارے گھر کی عورتوں کو چادر نہیں ملی۔
اے ہمارے چاہنے والے ذرا اس زندان میں جھانک کے تو دیکھو، یہ زندان ایسا ہے کہ دھوپ کی سختی تو اس میں آ سکتی ہے لیکن ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ تاریخ نے لکھا وہ زندان ایسا تھا، رات کی شبنم، دن کی دھوپ، قیدیوں کے چہرے پھٹ گئے تھے، چہروں سے خون رسنے لگا تھا۔ عزادارو، سکینہ اس زندان میں کیسے رہ سکتی تھی؟ پیاس کی شدت نے جس کی ہڈیوں سے بدن کا گوشت جدا کر دیا، ناقے کی پشت نے جس کے بدن سے لہو نچوڑ لیا، جو خون بچ گیا وہ زندان شام کی دھوپ چاٹ گئی۔ وہ بچی زندان میں جیتی تو کس طرح جیتی؟ ہاں دادارو، بس ایک مرتبہ بی بی نے خواب میں دیکھا بابا کو۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین کو بحالت عاشورہ دیکھا بی بی نے خواب میں۔ ایک مرتبہ جب بیدار ہوئی کہتی ہے اینا ابی الحسین انی رائتہ فی المنام مضطربا شدیدا، اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے؟ ارے میں نے اپنے بابا کو خواب میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے پھوپھی اماں۔ ادھر رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ ظالم نے غریب زہرا کا سر تشت میں بھیجا، اوپر سے رومال ڈال دیا۔ جب بی بی کے پاس آیا، ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں ارے میں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوں، تم مجھے کھانا پیش کر رہے ہو۔ شہزادی زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ، اس میں کھانا نہیں، ارے تمہارے بابا کا سر ہے۔ بی بی نے رومال ہٹایا، بابا کے چہرے سے اپنے چہرے کو ملایا۔ اے بابا، آپ کے سر کو خون سے خضاب کس نے کر دیا؟ اے بابا، آپ کے گلوے نازنین پہ خنجر کس نے چلا دیا؟ اے بابا، مجھے کمسنی میں یتیم کس نے کر دیا؟ پھر ایک جملہ کہتی ہے بی بی، یا بتا یا لیتنی لکل فدا، اے بابا کاش میں روزے عاشورہ آپ پہ قربان ہو جاتی، آپ کا بریدہ سر نہ دیکھتی۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہو اے بیٹی سکینہ تم بابا پہ قربان ہی ہونے والی ہو۔ ادھر شہزادی گریہ کر رہی ہیں، آواز تھم گئی۔ زینب آگے بڑھی، شانہ ہلایا، ہائے سکینہ کہہ کے لپٹ گئی شہزادی۔ اے بیٹا سجاد، ارے تمہاری بہن بابا سے ملنے پہنچ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، بی بی کو وطن جانے کی بہت آرزو تھی، لیکن ہاں عزادارو، شہزادی خود تو وطن نہ جا سکی لیکن اہل حرم کو رہائی دلوا گئی۔ ادھر بی بی کی وفات ہوئی قید خانہ شام میں، ادھر یزید پہ دباؤ بنا، اہل حرم کو رہا کر دیا گیا۔ بس عزادارو، آخری فقرہ اور ختم مصائب۔ قافلہ زندان سے چھوٹا، کربلا وارد ہوا، زینب بھائی کی لحد پہ گری، واہ خواہ واہ حبیب رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ ایک ایک بی بی قبر حسین پہ رو رہی ہے۔ جناب ام رباب نے سوال کر لیا، اے میرے لال سجاد، ہر شہید کی قبر تو مل گئی، باقی شہداء گنج شہیدہ میں، اے میرے لال یہ بتاؤ اپنے بھیا اصغر کو کہاں دفن کیا؟ اپنے ششماہے بھائی اصغر کی قبر تو بتاؤ۔ امام سجاد کہتے ہیں اے مادر گرامی، میں نے اپنے بھیا اصغر کو اپنے بابا کے سینے پہ سلا دیا ہے۔ ہاں دادارو، اب حسین کا وہ فقرہ سمجھ میں آیا جو وقت رخصت سکینہ سے کہا تھا، اے بیٹی آج سے طریقہ بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم ماں کے پہلو میں سونا۔ ہاں دادارو، اصغر کو بابا کا سینہ تو مل گیا لیکن سکینہ کو ماں کا پہلو بھی زیادہ دن نہ مل سکا۔ سکینہ تو شام کے زندان میں دفن ہو گئی۔ مادر گرامی کربلا سے مدینہ آ گئی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی، اے میرے والی و وارث، رباب سائے میں نہ جائے گی۔ اے شہزادی، آپ کا روضہ آج بھی ویران ہے،
ظاہر بابا کے مزار سے تو آ گئے لیکن شام نہ جا سکے. اے بی بی ہم عزاداروں کا سلام قبول کیجئے، ہم مجبور ہیں، حالات کے قیدی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.